السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام اللیل کیا۔ یعنی عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی، اسے ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب طاق راتیں آتی ہے، آخری عشرہ آتا ہے یا عبادت کی راتیں آتی ہے، تو لوگ ایک لمبی لسٹ بنا لیتے ہیں، پمفلٹ بنا لیتے ہیں کہ 100 رکعت نماز اس کی پڑھنی ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اب وہ پڑھنا ہے، اب وہ۔ تو دین جو عبادت جو ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، ہم آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں عبادت کی راتوں میں ہم قیام اللیل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پمفلٹ کے ذریعے نہیں، جس کی جتنی ہمت ہو۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی بہترین اللہ پاک کی عبادت ہے۔ آپ ذکر کر سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور ذکر میں بہترین ذکر تیسرے کلمے کا ہے۔ استغفار کی تسبیح کمال ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ درود ابراہیم کی تسبیح بہترین تسبیح ہے، سورۃ قدر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک عبادت خاص کر لینا، مخصوص کر لینا، ایسا نہیں ہے، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بہتر عبادت، سب سے بہترین میرے نزدیک جو میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے قیمتی عبادت پائی ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ دعا 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 اصل عبادت ہے۔ ہم 4 گھنٹے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے، ٹکرے مارتے رہے اور دعا مانگے ہی نہ، تو عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، اللہ کے فرشتے ہی کافی ہے، اللہ پاک کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز دعا ہے، دعا کئی گھنٹے، کافی دیر، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، میرا تو بس چلتا ہے، میں تو جب مدرسے میں دعا شروع ہوتی ہے میرا تو دل کرتا ہے کہ کئی گھنٹے ہم جھولی پھیلائے رکھے اور اپنے دل کی باتیں کریں۔ تو اصل چیز دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے۔ تو اللہ سے مانگیے مانگیے مانگیے، ہاتھ پھیلا لیجئے اور جتنا بھی ہو اللہ سے دعا مانگیے، دعائیں مانگیے۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ دعا ایک ہتھیار ہے مومن کا، دعا کی بڑی شان ہے۔ اور جو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کی تو شان ہی نرالی ہے نا، اس کی تو بات ہی بہت اعلیٰ ہے، اس کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو خاص اللہ کی محبت میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، اعتکاف خاص اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ باقی رمضان کے دنوں میں جو بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بہت سی ذمہ داریاں اور مصروفیت کی وجہ سے ہمارے دل میں خلش ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، شاید ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر پائے، تو اعتکاف میں بیٹھنے سے وہ کمی بھی دور ہو جاتی ہے، وہ ہماری کمیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بھی پا لیتا ہے جو ہم نے رمضان میں نہیں نہ پایا ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے انسان وہ بھی پا لیتا ہے جو باقی رمضان میں محروم رہا، جن چیزوں سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی محبت سے، بخشش سے یا جنت سے، یا جو دعائیں باقی رہ گئی تھی اور ہم نے نہیں مانگی ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر ہم نے خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، تو ہم وہ بھی پا لیتے ہیں جو ہم نے باقی دنوں میں نہیں پایا ہوتا ہے۔ خاص اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دینا، اعتکاف میں خاص اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دینا، خاص اللہ کے لیے دنیا سے کنارہ کرنا، خاص اللہ کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرنا، وہ تو جہنم سے بری ہو گیا نا۔ جس نے خاص اللہ کے لیے عبادت کی، جس نے خاص اللہ کے لیے اعتکاف کیا، اس نے سبھی کچھ پا لیا، اس نے سبھی کچھ پا لیا۔ ہم تہجد کی نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے، تہجد انبیاء کرام کی عبادت ہے، اولیاء کرام کی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لاڈلی اور سب سے بہترین عبادت
اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی تہجد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اور محبوب ترین عبادت تہجد ہے۔ تہجد فرض نماز نہ ہونے کے باوجود بھی، فرض نماز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں ظالم کی بھی سنی جاتی ہے۔ جو ظالم ہوتا ہے نا، اللہ اس کی بھی جھولی بھر دیتا ہے جو تہجد میں اٹھ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز میں دعائیں 100% قبول ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اپنی نیند قربان کرتا ہے اللہ عز و جل کے لیے، اللہ پاک کے لیے نیند قربان کی اور مصلی پر بیٹھ گیا، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں بس جو مانگتا ہے اسے دے دو، یہ جو بھی مانگتا ہے اسے دے دو۔ اس نے اپنا آرام قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ تو تہجد میں تو ظالم کی بھی اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ جانتے ہو تہجد کے وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت ایک الگ سے کیفیت ہوتی ہے جو باقی نمازوں میں نہیں ہوتی۔ تہجد کی کیفیت باقی نمازوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں رب کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے، اس یقین میں رب ہوتا ہے، اور جب رب دل کے قریب ہوتا ہے تو پھر دعائیں تو خود بخود ساری کی ساری قبول ہوتی ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دل کے قریب ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ اس کیفیت میں جو کچھ ہم مانگتے ہیں نا دے دو۔ اس نے اپنا آرام قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ تو تہجد میں تو ظالم کی بھی اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ جانتے ہو تہجد کے وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت ایک الگ سے کیفیت ہوتی ہے جو باقی نمازوں میں نہیں ہوتی۔ تہجد کی کیفیت باقی نمازوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں رب کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے، اس یقین میں رب ہوتا ہے، اور جب رب دل کے قریب ہوتا ہے تو پھر دعائیں تو خود بخود ساری کی ساری قبول ہوتی ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دل کے قریب ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ اس کیفیت میں جو کچھ ہم مانگتے ہیں نا اس یقین اور اس کیفیت میں تو ہماری دعائیں لازمی قبول ہوتی۔ اچھا، کامیابی کا راستہ نا تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کے وقت سرگوشی جو فرش پر کی جاتی ہے وہ عرش پر جاتی ہے، وہ سرگوشی جو فرش پر کی جاتی ہے نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز صرف اور صرف وہی پڑھے گا جس پہ خاص اللہ کی رحمت ہوگی، جس پہ خاص اللہ کی رحمت ہوگی۔ آپ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ چاہ کر بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ توفیق صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تہجد صرف اور صرف وہی پڑھتا ہے، تہجد کی نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں تمہیں تہجد تک لے گئی ہیں تو جان لو دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ کی دل کی بے چینی، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف آپ کو تہجد تک لے گئی ہے، راتوں کو بستر سے دور ہو گئی ہے آپ اور مصلی کے قریب ہو گئے ہیں، بستر سے دور ہو گئے ہیں، رب کے قریب ہو گئے ہیں، تو جان لے قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ تہجد کی نماز تقدیریں بدل دیتی ہے۔ تہجد میں انسان کی محبت اور مدد کا طلبگار نہیں رہتا، پھر انسان کو انسان کی طلب نہیں رہتی، پھر دنیا کی محبت کی پرواہ نہیں رہتی، بس دل سے ایک ہی آواز آتی ہے بس اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، میں اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کتنے پیار سے فرماتے ہیں نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تو بس پھر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ بس اب میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے دیتی ہے۔ دنیا کہتی ہے ناممکن ہے، ناممکن کا خطاب دیتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو ناممکن ہے۔ تو ناممکن کام بھی تہجد میں ممکن ہو جاتا ہے، جو کام دنیا کے بس میں نہیں نہ ہوتا، اور اگر انسان تہجد کی نماز میں وہ دعا مانگ لے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر تہجد کی نماز میں وہ مائیں جو بہت پریشان ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہت پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی، اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو تہجد کی نماز کے بعد ربنا حب لنا
کا تکرار کریں. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ کثرت سے پڑھیں. اللہ پاک کو اولاد کو فرما بدار بنا دیں گے. یہ جو مائیں تکرار کرتی ہیں اس کی نسلوں میں بھی ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. جو بھی ماں اس کا کثرت سے یہ ذکر کرے گی یا تسبیح کرے گی اور یہ دعا کثرت سے پڑھے گی تو وہ اولاد ضرور نیک ہو جائے گی. اور نیک بیوی کے لیے بھی ہے. اگر غیر شادی شدہ شادی سے پہلے بھی اگر لڑکی لڑکا یہ پڑھتے ہیں تو انہیں بہترین جیون ساتھی ملتا ہے, نیک جیون ساتھی ملتا ہے. اور اگر کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے, اسے کاروبار میں کامیابی ترقی نہیں ملتی ہے, تو 28ویں پارے کی سورۃ طلاق آیت نمبر 3 تک وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ پڑھیے. یہ تو قرآن سے بھی یعنی کہ ثبوت ہے اس کا, قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے رزق کی اور روزی رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بارش ہوتی ہے, رزق کی بارش ہوتی ہے. اتنی کامیابی ملتی ہے, اتنی کامیابی ملتی ہے جو یہ کثرت سے پڑھتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اب جتنا بھی پڑھ لیں, اب اگر آپ کہیں کہ کتنا پڑھیں تو 41 مرتبہ پڑھ لیں, ایک تسبیح پڑھ لیں, جتنا آسان ہو, ذکر جتنا آسانی سے ہو اتنا کر لیجیے. جو چاہتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو درود ابراہیم پڑھیے. درود ابراہیم کی تو شان اگر بیان کری جائے تو میرا خیال ہے کہ وقت اجازت ہی نہیں دیتا. بہت زیادہ شان ہے. جب ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تو درود ابراہیم بہترین عبادت ہے, وہ کیا کرے تہجد میں. اگر چاہتے ہو کہ خاص رحمت ہو جائے, خاص و خاص رحمت کی بارش ہو جائے, تو سورۃ انعام کی پہلی 3 آیات پڑھ کر دیکھیے. سورۃ انعام کی 7ویں پارے کی سورۃ انعام کی پہلی 3 آیات, فرشتوں کی بارش ہو جائے گی. آپ کے پاس فرشتوں کی بارش ہو جائے گی. اس کی بہت شان ہے. اور اگر چاہتے ہو کہ دامن فوراً خوشیوں سے بھر جائے تو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کر دعا مانگی. آمن الرسول سے آخری رکوع پڑھ کے سورۃ بقرہ کا جو دعائیں مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی نعمتیں بڑھ جائیں, ہمارے پاس ساری نعمتیں بڑھ جائیں, تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا. شکر 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 کی بہت فضیلت ہے. چلتے پھرتے کہا کرے شکر الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ تیرا شکر ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے. جو جتنا شکر کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.